بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لا تعداد درود و السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و رصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، خدا کی بخشش کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں، اور اس کا ایک شعر آپ کی خدمت میں ہمیں عرض کرنا ہوتا ہے کہ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، میرا ہے وہ نام دار آقا، میرا ہے وہ نام دار آقا۔ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، یعنی کہ جن کی منشا مقصد، جن کا کہنا اللہ تعالیٰ بھی نہیں ٹالتا، اور میرا ہے وہ نامدار آقا۔ نامدار کا مطلب ہوتا ہے نامی گرامی، شہرت یافتہ۔ کوئی شہرت ملی ہے کسی بھی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے جن لوگوں کو شہرت مل جاتی ہے وہ نامدار ہو جاتے ہیں، وہ نامی گرامی ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عزتیں، جو رفتیں، جو بلندیاں عطا کی ہیں، وہ شاید ہی کسی کو ملی ہوں، اور نہ ملی ہیں، نہ ملیں گی، نہ مل سکیں گی، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرماتی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شہرت مل جاتی ہے، وہ مرتبہ مل جاتا ہے، وہ وقار مل جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے کسی سے سفارش کرتا ہے تو اس کی بات مان لی جاتی ہے، اس کا وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جب یوم حشر ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تو کسی کی کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے لیے بات نہیں کر سکے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرا ارشاد فرمایا الا باذنہ، مگر جس کو اللہ اذن عطا فرما دے۔ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی منشا مرضی کے بغیر کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے لیے کہہ نہیں سکے گا، لیکن اللہ جس کو چاہے گا وہی سفارش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی و منشا کے مطابق تمام فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے اور آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہی نہیں، جو بھی بات ہوگی وہ منشاء الہی ہوگی، کیونکہ اللہ کی یہی رضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نے کروانا ہے۔ کرنا اللہ نے ہے، مرضی اللہ کی ہے، منشاء اللہ کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہونا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب نے یہی کہا کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے بار الہ تو مجھ سے خوش ہو جا۔ تو تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دعائیں مانگتے رہے، التجائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے فرمائش کرتے رہے۔ لیکن جب بات آتی ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ نے کیا ارشاد، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرما دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ چاہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا، جیسے کہ ان ربک لا یصارع فی ہواک، کہ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ سوچتے تھے اللہ تعالیٰ وہی قرآن میں وہی اتار دیتا تھا، جس طرح کی آپ کی خواہش ہوتی تھی، جس طرح کی آپ کی منشا ہوتی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کے فیصلے فرما دیا کرتا تھا۔ آپ ادھر ارادہ فرماتے، ادھر وہی نازل ہو جاتی۔ جس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری ایام میں جب آپ علیل ہوئے، تو آپ نے دوسری ازواج امہات کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، لیکن آپ کی خواہش، آپ کے دل میں
آرزو تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بی بی عائشہ کے پاس، امہات المومنین کے پاس تشریف لے گئے، اور ادھر آیت نازل ہو گئی کہ حبیب آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہو، آپ کی مرضی و منشا اس میں شامل ہو گئی۔ تو اللہ کے جو برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ کے جو منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی یہاں تک کہ کوئی بات کرتے ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی بات کرتے ہی نہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق کرتے ہیں، کہ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار آقا۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی و منشا نہیں ٹالتا۔ جب ہمیں اس بات کا ادراک، اس بات کا شعور، اس بات کا فہم، اس بات کی سمجھ ہمیں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی نہیں ٹالے گا، تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ نے جو حکم دیا ہے، آپ نے جو آپ کی حدیث مبارکہ کہتی ہیں، جو آپ کا فرمان کہتا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو کیوں نہیں ڈھالتے؟ یہ حقیقت ہے، یہ سرٹیفائیڈ بات ہو گئی کہ ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا کہ اے ایمان والو، آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ایک نمونہ ہے آپ کی طرز حیات زندگی، تو ہم اس نمونے کو اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر مہربان ہو جائے گا، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سہل ہو جائیں گی۔ اسی خیال کے ساتھ اجازت دیجیے، فی امان۔